بندہ دنیا سے آنکھیں بند کر رہا ہو اور کانوں میں آواز آ ہی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فیصلے اتنے ہی ہو جاندے جی۔ اللہ اکبر۔ کچھ وہ بھی بد نصیب جو ڈانس کرتے کرتے چلا جائے گا، جو گانے سنتے سنتا چلا جائے گا، جو گالیاں بکتے ہوئے چلا جائے گا، اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ فرشتے کانوں میں آ کر کہیں گے کہ آ جا چلیے، ان خیر صلی اللہ ہے، تیرے رب کی رحمتیں تیرے لیے تیار ہے، آ جا، بڑے پیار سے بڑی شفقت سے روح نکالیں گے۔ تو یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ دو چیزیں جو پچھلے دو جمعے سے بیان ہو رہی ہیں، پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز امام الانبیاء اور ان کے دین، ان کے قرآن، ان کے اسلام کے ساتھ سچی محبت۔ دو چیزیں اگر آپ کو حاصل ہیں تو رزلٹ اسی دنیا میں آ جانا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نقلی اور ایک اصلی ہے تو فائدہ کوئی نہیں، دونوں کٹھی چاہیے، ایمان بھی پیور خالص اور محبت بھی ایک نمبر، تو پھر یہ رزلٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ غزوہ تبوک میں جنگ لڑے بغیر، نہ کسی کافر کو مارا ہے، نہ کسی کافر کا تیر لگا ہے، بخار ہوا اور فوت ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، آگ جلی ہوئی دیکھی، روشنی دیکھی تو میں بھی گیا بھاگ کے کہ کیا ہوا، آگ کیوں جلی ہے؟ کہتے ہیں منظر دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ قبر کھودی گئی ہے اور سارے جانوں کا سردار خود قبر میں کھڑا ہے، اور قبر کے کنارے کون کھڑا ہے؟ امام الانبیاء کے بعد کسی کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، اور دونوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اپنے ایک مسلمان بھائی کی لاش، اور امام الانبیاء کہہ رہے ہیں ادنیا الی اخاکما، بڑے پیار کے ساتھ اپنے بھائی کو مجھے پکڑاؤ اور میں خود اس کو قبر میں لٹاتا ہوں۔ قبر میں لٹانے کے بعد کیا کہا؟ اللہم انی امسیت راضیا عنہ فرض عنہ، اے اللہ آج شام تک میں اپنے عبداللہ سے خوش تھا، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ سچی محبت اور سچا ایمان، عمل تھوڑے بھی ہوں تو اللہ زیادہ کر دیتا ہے، عمل کم بھی ہوں تو اللہ بہت بڑھا کے قبول کر لیتا ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ پہلے مہاجر صحابی جو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، خود دفن کیا۔ ام یعقوب صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، ابتدا میں فوت ہونے والے، بہت جلدی فوت ہونے والے صحابہ میں سے پہلے صحابی۔ ام یعقوب کو خواب آیا، دیکھتی ہیں کہ عثمان جنتوں میں پھر رہا ہے اور ایک چشمہ ہے جو پانی ابل ابل کے نکل رہا ہے اس سے باہر۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آمنہ کے لال میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ نے گارنٹی دے دی تو بات پکی ہو گئی۔ خواب ام یعقوب کا ہوتا تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب مور لگ گئی امام الانبیاء کی تو وہ حدیث بن گئی۔ کیا کہا؟ فرمایا ام یعقوب ذاک عملہ یجری، یہ تو میرے عثمان کے وہ نیک عمل ہیں جو تا قیامت جاری رہیں گے اور فرشتے اجر لکھتے رہیں گے۔ تھوڑے سے عمل کر کے چلا گیا لیکن وہ محبت اور ایمان خالص ثابت کر کے چلے گئے کہ اب امام الانبیاء گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ اس کے نیک عمل جو وہ کرتا رہا تھا وہ قیامت تک چلتے رہیں گے اور فرشتے اجر و ثواب لکھتے رہیں گے۔ تیسری مثال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایمان لانے والے کئی قسم کے ہوتے تھے۔ ایک گروہ وہ ہے جن کو اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون، میرے نبی سے محبت کرنے والے، سچا پیار کرنے والے، ایمان بھی ہے اور محبت بھی سچی ہے۔ دوسرے وہ بھی آتے تھے کہ مسلمان آج کل مار کے بڑے مار دے پر مال غنیمت بہت ملتا ہے، چلو میں بھی کلمہ پڑھ لینا، 2-4 اونٹ تو تھے ہوں گے۔ مال کے لالچ میں بھی کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، اور وہ بھی تھے کہ جن کو پتا تھا کہ اب کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمانوں نے کٹنا بھی بڑا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ چلو مار تو بچ گئے،
کوئی فائدہ نہیں. ایمان انہوں نے بھی قبول کیا, کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے, لیکن ان دونوں گروہوں کو فائدہ کوئی نہیں. فائدہ کس کو ہے؟ جو ایمان بھی لاتا ہے اور ساتھ محبت بھی اپنا ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے. بہت بڑا پہلوان علاقے کا, اسلحے سے لیس تیاری کر کے آ گیا. آمنہ کے لال میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنے جاؤں گا. فرمایا ہمیں کسی مشرک کی ضرورت ہی کوئی نہیں, چل نکل, ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. فتح ہوئی تو اس کا فضل و کرم, اگر ہار گئے تو اس کی طرف سے امتحان, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں, تیرے جیسے پہلوانوں کی ضرورت نہیں. کہتا جی پھر میں مسلمان ہو جاؤں پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں پہلے مسلمان ہو جا, آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کا ثبوت دے دے, اس کے بعد لڑے گا تو فائدہ بھی ہوگا. کہتا پھر ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جنگ لڑنے چلا گیا, جنگ لڑی اور اسی مارکے میں اپنے علاقے کا نامی پہلوان شہید بھی ہو گیا. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, ایک بھی حج عمرہ نہیں, صدقہ خیرات میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. اور آمنہ کے لال نے سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا, عمل تھوڑا سا کر کے گیا ہے لیکن اجر اللہ نے بہت دے دیا ہے. شہادت چھوٹا جو رتبہ ہے. اللہ اکبر. خون کا قطرہ بھی گرتا نہیں ہے, جنت میں محل پہلے دکھا دیے جاتے ہیں. سونے ویخ نیٹ پر کبھی تصویریں دیکھی شہداء کی ہس رہے ہوندے نے, کیوں ہسدے نے؟ وہ جان نکل رہی ہو تو چہرے پر ہاسا کھادا ہے, وہ اللہ دکھا دیتا ہے کہ سونے جو جان قربان کر کے آئے ہو یہ محل تمہارا تیار ہے, آجا موجاں کر. تو عمل قلیلا واجر کثیرا, تھوڑا عمل لیکن خالص, ایمان پکا, محبت سچی. یار اس سے زیادہ سچی محبت کیا ہوگی کہ ابھی آج کلمہ پڑھا اور آج ہی جان قربان بھی کر دے. کیا کھایا اس نے؟ کوئی فتوحات کے بعد مال غنیمت کھایا ہو, کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عیش و عشرت کی ہو؟ کچھ بھی نہیں. آیا ہے, اسلام قبول کیا, جان قربان کر کے جنتوں میں پہنچ گیا.